والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن العلماء ورثة الأنبياء. میرے دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے انسانیت کی ہدایت کے لیے اپنی کتاب نازل کی جو لوگوں کے لیے اندھیروں سے ان کو نکال کر اجالے کی طرف لانے والی کتاب ہے. پھر ایک ایسا رسول بھی امت کو عطا فرمایا جس کو اللہ رب العالمین نے سارے نبیوں کا دنیا میں معراج کی رات میں بھی امام بنایا اور اسی کے ساتھ ساتھ قیامت کے دن، حشر کے دن آپ کو سیادت اور سید بننے کا شرف عطا فرمایا. اور اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ اپنے کلام کی تفسیر اور تفصیل اور توضیح اور اس کو سمجھانے کی ذمہ داری آپ پر ڈالی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کے ساتھ ساتھ لوگوں کے لیے اسوہ اور نمونہ بھی بنایا. آپ کی زندگی، آپ کا عمل اور اسی کے ساتھ آپ کا قول، یہ دونوں چیزیں لوگوں کے لیے رہبری ہیں. ایک مسلمان کے لیے اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ان دو باتوں کا اقرار کر لیا ہے تو پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ملنے والی بات پر، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور آپ کی تعلیمات کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو ترجیح نہ دے. اللہ کا حکم آ جانے کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے آ جانے کے بعد میں وہ اپنی خواہشات، اپنا سماج، اپنے باپ دادا، اپنے بڑے اور لوگوں کی قلت اور کثرت، ان چیزوں میں سے کسی اور چیز کو اپنے لیے اصول اور اپنے لیے پیمانہ نہ بنائے. وہ اللہ کا مرتبہ اللہ کو دے، اللہ کے سوا کسی اور کو مرتبہ نہ دے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کسی اور کو نہ دے. وہ اللہ کی بات اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سب سے اوپر رکھے، آپ کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو نہ مانے. اللہ کا حکم ماننا لازم ہے، اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ماننا بھی لازم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات اگر حدیث میں آ جاتی ہے اور وہ معتبر طریقے سے ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ ہمارے نبی ہی کی بات ہے، اس بات کا انکار کرنا، اس بات سے راہ فرار اختیار کرنا، اس بات کو پیٹھ پیچھے ڈال دینا
اس کو قبول نہ کرنا یہ آدمی کے ایمان کے لیے بربادی ہے۔ ایک ایمان والے کے لیے لازم ہے کہ وہ تمام شخصیات کو بعد میں رکھے اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مقابلے میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو تم اللہ کی فرما برداری کرو، اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اور ان کی بھی جو تم میں معاملے کا اختیار رکھتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خود اپنے حکم کی فرما برداری کا حکم دیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ماننے کا حکم دیا، اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ تم میں جو معاملے کا اختیار رکھتے ہیں، جو تمہارے حاکم ہیں اور تمہارے علماء ہیں، ان کی بات بھی تم کو ماننا پڑے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کو پہلے رکھا اور اپنے ساتھ رسول کو جوڑ کے تیسرے نمبر پر ان لوگوں کو ذکر کیا جو سماج میں اقتدار رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مستقلاً اطیعوا کا لفظ استعمال نہیں کیا تاکہ پڑھنے والا یہ بات سمجھے کہ اللہ کے لیے بھی اطیعوا اللہ، اطیعوا کا لفظ ہے، فرما برداری کرو۔ رسول کے لیے بھی مستقلاً اس لفظ کو دہرایا گیا، لیکن معاملے کا اختیار رکھنے والے بڑے علماء، حاکم، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مستقلاً اطیعوا کا لفظ استعمال نہیں کیا، اس لیے کہ ان کی اقتداء، ان کی بات کا ماننا مستقلاً لازم نہیں ہے، وہ خود ایک دلیل نہیں ہے، وہ دلیل کا محتاج ہے۔ یہی بات حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں کہی ہے کہ ان کی بات دلیل کی محتاج ہے۔ اگر مسلمانوں کا حاکم کوئی بات کہتا ہے، کوئی حکم دیتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بات کے لیے اللہ اور اس کے رسول سے دلیل فراہم کرے۔ اگر بڑے سے بڑا کوئی عالم ہے، عالم کی بات سر آنکھوں پہ، اس کا احترام اپنی جگہ، لیکن کسی بھی عالم کے لیے اتنا مقام اسلام میں نہیں دیا گیا ہے کہ اس کی بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں دلیل بن جائے۔ عالم عالم ہے، اس کی عزت، اس کا احترام اپنی جگہ ہے، چاہے وہ چھوٹا عالم ہو یا بڑا عالم ہو، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں دنیا کا بڑے سے بڑا عالم، کوئی بھی عالم ہو، اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اسی لیے اگر دو عالموں میں اختلاف پیدا ہو جائے تو آج بھی مسلمانوں کے لیے سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ اب یہ بھی عالم تو مانے تو کس کی مانے؟ ایک عالم ایک فتویٰ دیتا ہے، دوسرا عالم دوسرا فتویٰ دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ سارے کے سارے عالم مل کر ایک فتویٰ دیں، ایسے بہت کم مسائل ہیں، چاہے عقیدے کے مسائل ہوں، عبادات کے مسائل ہوں، حلال و حرام کی تقسیم ہو یا اور کئی مسائل ہوں، آپ کو ملے گا کہ ایک طرف ایک عالم ایک فتویٰ دے رہا ہے اور دوسرا عالم دوسری بات کہہ رہا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی بستی کے دو عالم ہوتے ہیں، اس طرح سے فتویٰ دیتے ہیں، ایک مسجد کا ایک عالم ایک بات کہتا ہے، دوسری مسجد کا امام دوسری بات کہتا ہے۔ ایک ہی بستی میں الگ الگ بات کرنے والے دونوں عالم، دونوں کی دستار بندی ہو چکی ہے، دونوں مفتی کہلاتے ہیں، عالم کہلاتے ہیں، اور واقعی اچھے لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تحقیق کرنے والے ہیں، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ ایک کی بات دوسرے کی بات سے ٹکراتی ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ بھائی عالم کی بات ہے، عالم کی تو بات ماننا ہی چاہیے، یہ اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن عالم کی بات دلیل کی محتاج ہے، وہ خود دلیل نہیں ہے۔ لہٰذا جب دو عالموں کی بات میں اختلاف ہو جائے تو پھر بہت سے لوگوں کی بات میں یہ اصول سمجھ میں آ جاتا ہے، وہ سمجھ لیتے ہیں کہ واقعی اب دو میں سے ایک کی ماننی پڑے گی، اب دو میں سے جب ایک کی مانے گا تو دوسرے کی نہیں مان رہا ہوگا۔ اب اس سے سوال پوچھا جائے کہ آپ نے ان کی بات مانی اور ان کی بات نہیں مانی، کیوں نہیں مانی ہے؟ کہ یہ ہماری مسجد کے امام ہیں، اس سے آگے بڑھ کے کوئی کہتا ہے کہ یہ ہمارے پیر صاحب ہیں، کوئی کہتا ہے کہ یہ ہمارے مسلک کے عالم ہیں۔ تو کیا ہم اس طرح سے امت کو تقسیم کریں گے کہ یہ ہمارا عالم ہے لہٰذا اس کی ہر بات مانی جائے گی، یہ ہماری بستی کا عالم ہے، یہ ہمارے مسلک کا عالم ہے، یہ ہمارا پیر ہے، یہ ہمارے خاندان کا عالم ہے، اس سے ہمارا رشتہ ہے، اس کے ہاں ہماری بیٹی دی گئی ہے،
کیا یہ اصول ہیں جس کی بنیاد پر ایک عالم کی بات کو مانا جائے اور نہ مانا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے عالم کی بات، کس کی بات مانی جائے، چاہے وہ عالم ہو یا ایک عام آدمی ہو، چاہے دین کا مسئلہ ہو یا جائیداد کی تقسیم کا مسئلہ ہو، دنیاوی جھگڑے ہوں یا دینی اختلافات ہوں، اس سلسلے میں اگر دو آدمیوں کی بات، چاہے وہ عام آدمی ہو یا بڑے بڑے عالم ہوں یا بڑے سے بڑے امام ہوں، ان میں اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، ایک کہے کہ حلال ہے، دوسرا کہے حرام، ایک کہے ایسا کرنا چاہیے، دوسرا کہے ویسا نہیں، ایسا کرنا چاہیے، اگر اس طرح کا اختلاف دو عالموں میں ہو جاتا ہے تو کیا ہم یہ اصول اختیار کریں بھائی تم ان کی مانو ہم ان کی مانتے ہیں، اس لیے کہ یہ ہم کو اچھے لگتے ہیں وہ تم کو اچھے لگتے ہیں؟ کیا اس طرح سے تعصب اختیار کیا جا سکتا ہے کہ ہر مرتبہ جب اختلاف پیش آئے تو ہم یہ کہیں کہ یہ ہمارے عالم ہے لہٰذا ہم اس کی بات کو مانیں گے، یہ عالم ہمارا ہے، یہ امام صاحب ہمارے ہیں، یہ علامہ صاحب ہمارے ہیں، یہ ہمارے ہیں اس لیے ہم ان کی مانتے ہیں، ہم نہیں مانیں گے تو کون مانے گا؟ کیا یہ اصول ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں ہم کو اصول دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم میں آپس میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، اگر تم آپس میں کسی مسئلے میں اختلاف کر بیٹھو، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس معاملے کو، اس اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دو، اس اختلاف کو فیصلے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو، دیکھو وہاں سے کیا فیصلہ آتا ہے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم واقعی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم ایمان والے ہو، تم اللہ سے ڈرنے والے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، تم آخرت کو ماننے والے ہو کہ اللہ کے پاس سامنے اللہ کے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے، اگر واقعی تمہارے دلوں میں سینے میں ایمان ہے تم کو یہ اصول اپنانا پڑے گا۔ اس اختلاف کا منمانہ فیصلہ تم نہیں کر سکتے، یہ تمہارے یا ہمارے ہیں، یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ فیصلہ کس بنیاد پر ہوگا؟ معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو، وہاں سے جو فیصلہ آئے گا تم کو ماننا پڑے گا۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا، یہی خیر ہے، بھلائی اسی میں ہے، واحسن تأویلا، اور انجام کے اعتبار سے یہ زیادہ اچھی بات ہے، ورنہ دوسرے جو اصول ہیں یہ تمہارا یہ ہمارا، اگر ایسا کرنا ہم نے شروع کر دیا امت بڑھتی چلی جائے گی، لیکن اللہ بھی ہمارا، رسول بھی ہمارا اور سارے عالم ہمارے، ایسا کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ آج امت میں ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ اہل حدیث اماموں کو نہیں مانتے ہیں، اہل حدیث کے نزدیک چاروں اماموں کو ماننا غلط ہے، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ لوگوں کا اہل حدیث کی بات نہ سننا۔ آپ کو کسی کے بارے میں غلط فہمی ہے، آپ اس سے پوچھئے آپ ایسا کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو؟ آپ ایسا کہتے ہو، ہماری سمجھ میں یہ آ رہا ہے، کیا واقعی آپ کا مطلب بھی یہ ہے؟ لیکن آدمی کسی نہ کسی کی اڑتی اڑتی بات سنتا ہے، ان کے پاس بالکل مت جانا، ان کے سائے سے بھی دور رہنا۔ آپ ان پر جب الزام لگانے کی ہمت کر رہے ہو تو آپ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ ان کی صفائی سنو۔ کیا آدمی اپنے لیے پسند کرتا ہے کہ کوئی بھی آدمی کسی بھی گلی چوراہے پر کہیں بھی کسی بھی کورٹ میں اس پر الزام لگا دے اور جج اس کی سنے نہیں، کہے تم کچھ بولو مت، تمہارے پر الزام لگا ہے، سزا تم کو دے دی جاتی، جاؤ؟ کون آدمی اس کو پسند کرتا ہے؟ نہ اسلامی شریعت میں اصول ہے، نہ آج دنیا کی شریعت میں اصول ہے، نہ گھر کے جھگڑوں میں اصول اپنایا جاتا ہے کہ کسی پر بھی آپ کوئی بھی الزام لگا دیں اور اس کو اپنی صفائی میں بولنے کا موقع نہ ملے، اس سے پوچھا ہی نہ جائے کہ تمہارا کیا بولنا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہوتا یہ ہے کہ اہل حدیث کے بارے میں یہی اصول اپنایا جاتا ہے، ان کے بارے میں جو بولنا ہے آپ بولو اور ان کو بولنے کا موقع مت دو، ان کی بات مت سنو۔ یہ یک طرفہ فیصلہ، یہ انصاف اور عدل والا فیصلہ نہیں ہے۔ عدل و انصاف یہ ہے
کہ آپ اگر کسی پر واقعی غلط فہمی یا واقعی دلیل کی بنیاد پر الزام لگا رہے ہو، اس کی صفائی بھی آپ سنو، اس کا کیا بولنا ہے۔ لہٰذا آج بہت ساری باتیں جو اہل حدیث کے بارے میں کہی جاتی ہیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ اماموں کو نہیں مانتے ہیں، یہ اماموں کی نہیں مانتے ہیں۔ ہماری بات آپ یہ سن لیں کہ ہم اماموں کو بھی مانتے ہیں اور اماموں کی بھی مانتے ہیں۔ ہماری دعوت یہ نہیں ہے کہ امت کو علماء سے آزاد کیا جائے، ہماری دعوت یہ نہیں ہے کہ اماموں کی جو خدمات امت کے سلسلے میں انہوں نے علمی اعتبار سے کی ہیں ان کو سراسر نظر انداز کر کے اپنے طور پر کچھ بھی کیا جائے۔ ہماری دعوت نہیں ہے۔ ہماری دعوت یہ ہے کہ نہ صرف یہ 4 امام بلکہ ان کے علاوہ جتنے ائمہ گزرے ہیں، چاہے وہ محدثین ہوں، فقہا ہوں، چاہے وہ اہل تفسیر ہوں یا جو بھی ہوں، جن علماء نے، اہل حق علماء نے ماضی سے لے کر آج تک جو بھی دینی خدمات کی ہیں، جو بھی علمی کام کیا ہے، ایک عام آدمی سے لے کر ایک عالم بھی اس علمی خدمت سے استفادہ کرے، اس سے فائدہ اٹھائے، کیونکہ مسلمان کے لیے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور اسی طرح سے ایک دوسرے سے دینی استفادہ کرنا یہ ترقی کا اور دینی اضافے کا ذریعہ ہے۔ اس سے آدمی کا علم بھی بڑھتا ہے اور ایمان بھی تازہ ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ اہل حدیث ائمہ کی بات نہیں مانتے ہیں، ان کو نہیں مانتے ہیں، ہمارے نزدیک یہ ہم پر ایک جھوٹی تہمت ہے۔ ہم 4 اماموں کو مانتے ہیں اور ان کے علاوہ اماموں کو بھی مانتے ہیں اور ہم ان کی باتوں کو بھی مانتے ہیں۔ لیکن اب ایسا اگر ہو جائے کہ کسی کی بات ایسی ہو جو ہم کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکراتی دکھائی دے، تو ہمارے لیے ایمان کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے نبیوں کے امام ہیں، اور دوسری طرف اتنے بڑے امام، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد یا کوئی اور امام، یہ بھی امام ہیں، لیکن یہ اتنے بڑے امام نہیں ہیں جتنے بڑے امام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ مجتہد تھے، وہ نبی اور رسول تھے۔ آپ کا مقام، امام کا مقام آپ کے برابر نہیں ہے، ان کا اپنا مقام ہے، لیکن ان کا مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر تو کیا، صحابی کے برابر بھی نہیں ہے۔ ان کی تحقیق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی برابر نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ جو ہمارے نبی ہیں یہ اپنی خواہش کی بنیاد پر کچھ نہیں کہتے ہیں، یہ جو کچھ کہتے ہیں یہ تو ایک وحی ہوتی ہے جو ان کے پاس بھیجی جاتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام وحی کے تابع ہوتا ہے۔ اماموں پر وحی نہیں آتی تھی، وہ اپنی محنت سے رات دن ایک کر کے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں سفر کرتے تھے، اور ایک ایک حدیث جمع کرنا اور لوگوں سے دین کی بات جمع کرنا، کرتے کرتے اس میں رات دن بیٹھ کر چراغ جلا کے اس میں غور و فکر کرنا اور پھر سوچ کے ایک بات کہنا، ان کا یہ کام تھا۔ ان کے پاس جبریل نہیں آتے تھے، ان کے پاس جبریل نہیں آتے تھے۔ لہٰذا یہ بہت ممکن ہے کہ ایک عالم کی کسی بات میں اس سے خطا ہو جائے، بڑے سے بڑا عالم بھی کسی مسئلے میں خطا کر جاتا ہے۔ اب اگر ایسا ہو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایک طرف اور بڑے سے بڑے عالم اور امام کی بات ایک طرف، اب اہل حدیث کے لیے جب چننے کا موقع آتا ہے، یہ چنوں یا یہ چنوں، میں انتخاب کس کا کروں؟ تو اہل حدیث کو بچپن سے تربیت دی جاتی ہے تو نبی کو نہیں چھوڑ سکتا ہے، سب کو چھوڑ دے گا چلے گا، تو نبی کو نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ نہ نبی کی ذات کو چھوڑا جا سکتا ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ترجیح اور چننے کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ وہ امام کو نہیں چھوڑ رہا ہوتا ہے، وہ امام کا دشمن نہیں ہوتا ہے، وہ امام کے مقام اور مرتبے کا انکار نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ اب اس کو چننے کا موقع ہے، کس کی بات چنے؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چنے، امام کی بات چنے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ نبی کی بات کو چنے، کیونکہ اگر نبی کو اس نے چھوڑ دیا
اور بڑی سے بڑی شخصیت کو اس نے چن لیا، قیامت کے دن اللہ کے پاس کیا جواب دے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما چکے ہیں، لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل ولو کان موسیٰ حیا وادرک نبوتی ما حل لہ الا ان یتبعنی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ چکے ہیں تم کو چننے کا اصول تمہارے پاس کیا ہونا چاہیے۔ ہم نیا اصول نہیں بنا سکتے، ایسا کرو، ایسا چنو، ویسا کرو، ہم نہیں کر سکتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اصول دے کے گئے ہیں۔ امام الدارمی نے اس کو نقل کیا ہے، اور مسند احمد میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ کیا حکم ہے ہمارے نبی کا؟ لو بدا لکم موسیٰ، اگر موسیٰ تم پر ظاہر ہو جائیں یا ہو جاتے، موسیٰ علیہ السلام آ جاتے اور تم ان کے پیچھے چلنے لگ جاتے، ان کے پیچھے ان کی اتباع کرنے لگ جاتے اور مجھ کو چھوڑ دیتے، وَتَرَكْتُمُونِي لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اگر موسیٰ ظاہر ہو جائیں اور تم ان کے پیچھے چلنے لگو اور مجھے چھوڑ دو تو تم صراط مستقیم سے بھٹک جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں چن سکتے ہیں، جو کہ خود نبی اور اللہ سے کلام کرنے والے، اللہ کا کلام سننے والے تھے۔ ہمارے نبی کو چھوڑ کر دوسرے نبی کو بھی نہیں چنا جا سکتا ہے، تو غیر نبی کو کیسے چنا جا سکتا ہے؟ اور وَلَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا، اور اگر موسیٰ علیہ السلام آج زندہ ہوتے، وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِي، اور میری نبوت پاتے، مَا حَلَّ لَهُ إِلَّا أَن يَتَّبِعَنِي، میری اتباع کے سوا اور کوئی چیز ان کے لیے حلال نہیں ہوتی ہے۔ اب بتائیے اس کے بعد ایک اہل حدیث سے کیسے توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو اس کے سامنے ہے اس کو چھوڑ کر کسی عالم کی بات کو چنے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف اور واضح فرمان ہے، مجھ کو چھوڑ کے تم کسی کو بھی چن لو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ وہ اصول ہے جس کی وجہ سے اہل حدیث برے مانے جاتے ہیں۔ اب آپ بتائیے اگر کوئی آدمی موسیٰ علیہ السلام کی کوئی بات چھوڑ دے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لے، آپ کی بات کو مانے، کیا اس کو موسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے والا مانا جا سکتا ہے؟ کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی نہیں مانتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود یہ حکم ہے، میرے سوا تم کسی کو نہیں چن سکتے، میرے سوا کسی کی بات کو تم نہیں چن سکتے، آپ کے مقابلے میں کسی کی نہیں مانی جائے گی، یہ خود آپ بتا چکے ہیں۔ اس علم کے بعد کیسے ایک مسلمان سے اہل حدیث چھوڑ دیجئے؟ ایک مسلمان سے کیسے آپ توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں وہ جان رہا ہے کہ ہمارے نبی کا یہ فرمان ہے اور پھر فلاں کی یہ بات ہے، چھوڑو نبی کی بات کو، ان کی بات کو لیں گے؟ ایک مسلمان سے کیسے آپ یہ توقع رکھ سکتے ہیں؟ یہ بنیادی اصول اہل حدیث کا ہے، جس کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ اہل حدیث اماموں کو نہیں مانتے ہیں۔ ہم اماموں کو نہیں مانتے ایسا نہیں ہے، ہم اماموں کو مانتے ہیں، لیکن جب کبھی زندگی میں کسی مرحلے میں ایسا مقام آ جاتا ہے کہ کسی امام کی کوئی بات قرآن و سنت سے ٹکراتی ہے، ہم کو دکھائی دیتی ہے، تو چننے کا وقت ہوتا ہے، ہم قرآن و سنت کی بات کو چنتے ہیں، امام کی وہ بات نہیں لیتے ہیں، امام کو نہیں چھوڑتے ہیں، امام کی وہ بات چھوڑ دیتے ہیں۔ اگلی مرتبہ پھر موقع آئے امام کی بات لے لیتے ہیں اگر وہ موافق ہو کتاب و سنت کے۔ ہمیشہ کے لیے امام کو چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں، وہ بات چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا کریں گے آپ؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی خدمت اور ان کے ساتھ سلوک کا حکم دیا ہے، ماں باپ کا حکم ماننا چاہیے، یہ تو قرآن میں آیا ہے۔ لیکن اگر ماں باپ ایسا حکم دے دیں جو قرآن و سنت سے ٹکراتا ہے، کیا آدمی وہ آیتیں سامنے پیش کرنا شروع کرے گا دیکھو ماں باپ کے ساتھ سلوک؟ نہیں، یہاں پر کہا جائے گا ماں باپ کی خدمت، ان کی بات ماننا اپنی جگہ ہے، ماں باپ کو مت چھوڑو، وہ بات چھوڑ دو جو قرآن و سنت سے ٹکراتی ہے۔ ان کی بات چھوڑنے والا ماں باپ کا نافرمان نہیں کہلائے گا، ان کی بات چھوڑنے والا جو قرآن و سنت سے ٹکراتی ہے، ماں باپ کا
چھوڑنے والا نہیں قرار پائے گا۔ یہ موٹی موٹی بات ہے جو بہت سارے ہمارے بھائی نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو ہمارا موضوع ہے یہ بہت ایک لمبی تفصیل اس میں ہے، میں اختصار کے ساتھ کچھ باتیں خود اماموں کی زبانی کہ خود 4 امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ 4 بڑے بڑے امام گزرے ہیں جن کو ہم مانتے ہیں، جن کا ہم احترام کرنا لازم سمجھتے ہیں۔ ان کے اقوال جو دین کے بنیادی اصولوں کے سلسلے میں ہیں، واقعی وہ کیا اقوال ہیں یہ بھی تو ہم دیکھیں، تاکہ یہ معلوم ہو کہ اگر ہم اماموں کی کوئی بات نہیں لے رہے ہیں تو قرآن و سنت کا حکم تو ہے ہی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ خود اماموں کا بھی ہم کو اس بات کا حکم ہے۔ جو اہل حدیث کر رہے ہیں، جو اہل حدیث کا طرز عمل ہے، جو اہل حدیث کے اصول ہیں، یہ اماموں سے ہٹ کر نہیں ہے، خود انہوں نے بھی یہی سکھایا جو اہل حدیث کر رہے ہیں۔ ایک آدمی پر بالکل واضح ہو جائے گا کہ ہاں یہ بات تو امام بھی کہہ رہے ہیں۔ عجیب بات یہ ہوگی کہ ایک آدمی بعض جزئی مسائل میں امام کی بات پابندی سے مانے، وضو کے مسئلے میں، نماز کے مسئلے میں، روزے کے مسئلے میں، پاکی ناپاکی کے مسئلے میں وہ امام کی ایک ایک بات کو مانے، وہ فروع میں امام کی بات کو مانے، لیکن اصول میں امام کی بات کو نہ مانے، اس سے بڑا امام کا چھوڑنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اب بتائیے، امام کی چھوٹی بات تو مان لے، بڑی بات نہ مانے، اس کی فروعی بات تو مان لے لیکن اصولی بات نہ مانے، واقعی یہ آدمی جو امام کو نہیں مان رہا ہے، یہ آدمی جو امام کی بات نہیں مان رہا ہے۔ لہٰذا اہل حدیث کا یہ کہنا ہے کہ اماموں کی وہ باتیں جو کتاب و سنت کے موافق ہیں ان کو مانا جائے، اماموں کا احترام کیا جائے۔ ہاں اگر کوئی بات ایسی مل جائے، اور ہر عالم کی باتوں میں سے کوئی نہ کوئی ایسی بات نکل آتی ہے جو کتاب و سنت سے ٹکراتی ہے، ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ کسی بھی امام نے جانتے بوجھتے قرآن و سنت کی مخالفت نہیں کی ہے، لیکن ایک آدمی ہے وہ عالم الغیب تو نہیں ہوتا ہے کہ ساری باتیں اس کو معلوم ہو جائیں، کوئی حدیث اس تک نہیں بھی پہنچتی ہے، کسی بات کے سمجھنے میں وہ ایک مطلب کی بجائے دوسرا مطلب لے لیتا ہے، کبھی اس تک کوئی بات پہنچتی ہے وہ ضعیف ہوتی ہے، صحیح نہیں ہوتی ہے، وہ تحقیق کرتا ہے لیکن اس کو صحیح لگتا ہے، لیکن حقیقتاً وہ صحیح نہیں ہوتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ اب ایسی صورت میں اگر کسی امام کا فیصلہ ایسا نکل آئے کہ جس کے مقابلے میں دوسری بات قرآن و سنت کی ہمارے سامنے ہو، ہم وہ بات چھوڑ دیتے ہیں، یہ ہمارا اصول ہے، اماموں کو چھوڑنا ہمارا اصول نہیں ہے، ہمارا یہ بھی طریقہ نہیں ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک کام کیجئے، جب آپ واقعی کہتے ہیں آپ اماموں کو مانتے ہیں، آپ کس امام کو مانتے ہیں؟ عجیب بات ہے کہ آپ کتنے اماموں کو منوانا چاہ رہے ہیں اور پھر پوچھنا کہ کس امام کو مانتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم چاروں اماموں کو مانیں تو چاروں اماموں کی کیوں نہ مانیں؟ یعنی چاروں کو مانو اور ایک کی مانو، یہ ماننا کوئی ماننا ہے؟ ایک کی کس کی مانو؟ جس کی ہم مانتے ہیں اس کی مانو، جس کی فلاں باپ دادا آپ کے کون تھے؟ ہاں ہمارے باپ دادا فلانے تھے، شافعی تھے، حنبلی تھے، تو آپ ان کی مانو، یہ کون سا اصول ہے؟ یعنی ایک آدمی کو کس امام کو ماننا چاہیے اس کے لیے اپنے باپ دادا کو دیکھنا پڑے گا، یہ اصول کہاں سے آیا؟ کوئی کہتا ہے کہ ایک کام کرو، آپ جس ملک میں رہتے ہو وہاں کون سا مسلک چلتا ہے آپ اس مسلک کے تابع ہو جاؤ، تو اگر ایک آدمی بزنس کی وجہ سے کسی اور ملک میں چلا جائے جہاں دوسرا مسلک چلتا ہے، اب کیا کریں؟ اب وہاں کا یہ اصول فیل ہو گیا، پھر اب یہ اصول بنانا پڑے گا کہ بھئی آپ وہاں کے مسلک، لیکن کہتے نہیں آپ وہاں جا کر بھی اپنے مسلک کو نہ چھیڑو، اپنے مسلک کو وہاں جا کر بھی مت چھوڑو۔ یہاں تک کہ حج جیسی عبادت میں بھی لوگ کئی مسائل میں وہاں کے معاملات سے اختلاف کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا مسلک یہ ہے۔ وہ امام کون ہیں جن کے پیچھے یہ لوگ چل رہے ہیں؟ وہ بھی تو صحیح تھے، ان کی بات کیوں نہیں مانتے آپ؟ واقعی جب اماموں کو ماننے کی بات آتی ہے تو پھر ایک آدمی اپنے امام کی بجائے کسی کو نہیں مانتا ہے، تو کیا اس کو جو ایک امام کو مان کے 3 اماموں کو نہیں مان رہا ہے،
کیا کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ اماموں کو نہیں مانتا ہے؟ وہ مان رہا ہے اماموں کو، لیکن ایک امام کی مان رہا ہے، باقی 3 کی نہیں مان رہا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ چاروں کی مانیں گے تو نقصان ہوگا، گمراہی ہوگی، خواہشات عام ہو جائیں گی، کوئی آدمی چن چن کے اس کی ماننا شروع کرے گا، اس کا اپنا گمان ہے۔ تو جب وہ 3 اماموں کو ایک امام کی وجہ سے چھوڑ سکتا ہے، 3 اماموں کی بات ہمیشہ کے لیے ایک امام کی وجہ سے چھوڑ سکتا ہے، تو ہم 4 اماموں کی باتوں کو کبھی کبھی ایک امام کی وجہ سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کیوں نہیں چھوڑ سکتے ہیں؟ ایک سادی بات ہے، ایک آدمی 3 اماموں کو زندگی بھر کے لیے، پیدا ہونے سے مرنے تک کے لیے چھوڑ سکتا ہے۔ 3 اماموں کی بات کو پیدا ہونے سے مرنے تک کے لیے، ہمیشہ کے لیے جب چھوڑ سکتا ہے، کس کی وجہ سے؟ اللہ کی وجہ سے، رسول کی وجہ سے نہیں، اپنے امام کی وجہ سے۔ ایک امام کی وجہ سے 3 کی چھوڑتا ہے، تو ایک نبی کی وجہ سے کبھی کبھی، ہمیشہ نہیں، کبھی کبھی جب ان کی بات، وہ بھی کب؟ اپنے دل سے بھی نہیں، ان کی بات اللہ اور اس کے رسول کی بات سے ٹکراتی دکھائی دے، دونوں میں جوڑ کا کوئی موقع نہ رہے، ایسی مجبوری آ جائے یہ لو یا یہ لو، اللہ اور اس کے رسول کی بات چھوڑنی پڑے گی یا امام کی بات چھوڑنی پڑے گی۔ اب یہ جو چھوڑنے کا موقع آ گیا، اب کس کو چھوڑے؟ آپ سوچیے، آدمی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے خود سے پوچھے۔ اہل حدیث کہتے ہیں دیکھو بھائی، ایسے وقت میں آپ کیا کرو، اللہ اور اس کے رسول کو مت چھوڑو، کیونکہ قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دو گے، رسول کو کیا جواب دو گے؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قیامت کے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے، اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ قرآن کی ساری باتیں چھوڑیں، ایک بات چھوڑ دیں، کسی کی بھی گنجائش نہیں ہے، اور رسول کی بات چھوڑ دیں۔ آپ حدیث سن چکے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اگر موسیٰ علیہ السلام کی بھی پیچھے چلے گا، ایک نبی کے پیچھے، ان کی باتیں مان کر آپ کی باتیں چھوڑ دے گا، ایسا آدمی صراط مستقیم سے بھٹک گیا۔ یہ بات اہل حدیث کہتے ہیں، کیا عجیب بات ہے۔ کوئی بھی آدمی اگر واقعی ٹھنڈے دل سے اس پر سوچے گا، کہے گا زمین پر چلنے والا کوئی آدمی اس سے اچھی بات نہیں کہہ سکتا ہے، اس سے اچھا اصول زندگی کے لیے ہو ہی نہیں سکتا ہے، کہ جس میں نہ اللہ رسول کو چھوڑنا پڑتا ہے نہ امام کو چھوڑنا پڑتا ہے، اور جب ایسا موقع آیا تو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں چھوڑنا پڑتا ہے۔ اور خود اماموں نے بات کہی ہے، آئیے ہم دیکھتے ہیں کیا ہے۔ مثال کے طور پر آج یہ کہا جاتا ہے کہ سنت کی اتباع کرنا چاہیے، حدیث کی نہیں، اور حدیث پڑھنے لگو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں لم تزل الناس فی صلاح ما دام فیہم من یطلب الحدیث، لوگ ہمیشہ خیر پر تھے یا خیر پر رہیں گے جب تک ان میں کوئی حدیث طلب کرنے والا ہوگا۔ فَإِذَا طَلَبُوا الْعِلْمَ بِلَا حَدِيثٍ فَسَدُوا، جب لوگ علم کو حدیث کے بغیر حاصل کرنا شروع کر دیں گے، ان میں فساد آ جائے گا۔ لوگ ہمیشہ خیر پر رہیں گے جب تک کہ ان میں حدیث حاصل کرنے والا کوئی ہوگا۔ جب وہ حدیث کے بغیر علم حاصل کرنا شروع کر دیں گے، صرف باتیں جمع کریں گے، حدیث نہیں، اور علم کو حدیث کے بغیر، دلیل کے بغیر حاصل کرنا شروع کر دیں گے، ان میں بگاڑ شروع ہو جائے گا۔ آپ دیکھیے بعض اوقات کوئی اہل حدیث کسی عالم سے پوچھتا ہے، ٹھیک ہے آپ کی بات اپنی جگہ، اس کے لیے کوئی دلیل ہے؟ اس کو غصہ آ جاتا ہے، ہم سے دلیل مانگتے ہو؟ ہم کہ امام ابو حنیفہ کہہ چکے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا ہے کہ جب لوگ علم کو بلا حدیث حاصل کرنا شروع کر دیں گے، ان میں کیا آ جائے گا؟ بگاڑ آ جائے گا، فساد آ جائے گا۔ اس کو عراقی نے المستخرج علی المستدرک میں ذکر کیا ہے۔ کتاب و سنت کے مقابلے میں کسی اور کی بات مانی جا سکتی ہے یا نہیں، اس بارے میں خود قرآن و سنت کے کئی باتیں ہیں، لیکن میں چونکہ میرا موضوع یہی ہے، ائمہ اربعہ اور اہل حدیث، لہٰذا میں ان کے اقوال ذکر کرنا زیادہ بہتر سمجھتا ہوں، اس لیے کہ وہ باتیں آپ بارہا سنتے رہتے ہیں جو قرآن و سنت میں ہیں۔
لیکن ان کے اقوال بھی آپ دیکھیں. مثال کے طور پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا حجت فی قول احد دون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وان کثروا. کسی کی بات حجت نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر، چاہے بولنے والے کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو. 1 2 3 آج لوگ کیا کہتے ہیں، اتنے سب لوگ بول رہے غلط ہے کیا؟ تو ہم ان کے جواب میں پوچھیں گے ٹھیک ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں، یہ غلط ہے کیا؟ آپ موازنہ کس سے کر رہے ہو؟ آپ یہ بھی تو سوچو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری امت کے ساتھ تولا گیا، بھاری کون نکلے گا آپ بتائیے؟ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ساری امت کے مقابلے میں بھاری اور وزنی ہے، اسی طرح سے آپ کی بات بھی باقی تمام کے اقوال کے مقابلے میں بھاری اور وزنی ہے. آپ امام شافعی فرماتے ہیں کسی کی بات میں کوئی دلیل نہیں ہے، فلاں نے کہا بہت بڑے ٹھیک ہے، ان کی بات دلیل نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر کہیں بھی بات دلیل نہیں ہے، چاہے بولنے والے کتنے ہی کیوں نہ ہو. بعض اوقات آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے، اتنے سارے لوگ غلط کیسے ہو سکتے ہیں؟ غلط ایسے ہو سکتے ہیں کہ ان کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرا رہی ہے. ایسا ہے تھوڑے لوگ نبی کے خلاف ہوں تو غلط، اگر زیادہ ہوں تو صحیح، ایسا ہوتا ہے. بڑے سے بڑا مجمع اگر ہے، ہمارے ایک نبی کے خلاف اگر ہے، وہ سارا مجمع غلط ہے. یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ آدمی کو کم سے کم اتنا تو معلوم ہو کہ زیادہ لوگ بھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوں اور ان کی بات نبی سے ٹکراتی ہو، وہ غلط ہوتی ہے. اب تھوڑے زیادہ کا مسئلہ نہیں ہے، بس خلاف کس کے ہے. سوال یہ ہے کہ زیادہ بول رہے ہیں، کم بول رہے ہیں، تھوڑے ہیں، مائنورٹی ہے، میجورٹی ہے، وہ آپ چھوڑ دو. آپ دیکھو یہ کہ بات خلاف کس کے ہے. خلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اب تھوڑے زیادہ نہیں دیکھا جاتا ہے، اب جتنے بھی ہوں غلط ہی ہوں گے، کیونکہ کس کے خلاف ہیں، کس سے بات ٹکرا رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ بالکل سیدھی بات ہے. واقعی نبی کا مقام جاننے والا اس میں فیصلہ کرنے میں کبھی غلطی نہیں کرے گا. یہی بات امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. الانصاف میں الدہلوی نے، شاہ ولی اللہ الدہلوی نے اس کو ذکر کیا ہے. اسی طرح سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابھی جو تھوڑی دیر پہلے میں جو بات کہی تھی چھوڑیں کس کو، دیکھیے امام مالک کیا کہتے ہیں. امام مالک بڑے امام گزرے ہیں، کہتے ہیں لیس احد بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ویؤخذ من قوله ویترک الا النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی بھی شخصیت کیسی بھی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے کہ اس کی ساری باتیں لے لی جائیں. ہر شخصیت کا حال یہ ہے اس کی کوئی بات لی جاتی ہے، کوئی بات چھوڑی جاتی ہے، سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. بڑی سے بڑی شخصیت کوئی بھی ہو، اس کی کوئی بات لینے کی ہوتی ہے تو کوئی چھوڑنے کی بھی ہوتی ہے. ساری باتیں اس کی لی نہیں جاتی، صحیح غلط دونوں ہوتا ہے اس کی باتوں میں. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا ایسا کوئی نہیں ہے. آپ کی شخصیت ہے کہ آپ کی ساری باتیں لینے کی ہوتی، اس لیے کہ آپ کی کوئی بات غلط نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ کسی کی کوئی بات چھوڑ دے تو آدمی گناہ گار نہیں ہوتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چھوڑ دے کسی اور کی وجہ سے، ایسا آدمی گناہ گار ہے. امام شافعی نے یہ بات کہی ہے اور اس کو ابن عبد البر نے الجامع میں ذکر کیا ہے. اسی طرح سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس پر اجماع ہے، اس پر اجماع ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے امام شافعی بھی ایک اجماع نقل کر رہے ہیں، اتنے بڑے امام. وہ کس بات پر اجماع ہے؟ وہ جس بات پر اجماع ہے وہ اہل حدیث کی دعوت وہی ہے. کیا بات ہے؟ امام شافعی فرماتے ہیں اجمع المسلمون، سارے مسلمانوں کا اجماع ہو چکا ہے. اجمع المسلمون على ان من استبانت له سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يكن له ان يدعها لقول احد من الناس. سارے مسلمانوں کا اجماع ہو چکا ہے اس بات پر کہ کسی انسان کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت واضح ہو جائے، اس کو یہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے کہ یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اب اس کے لیے یہ گنجائش نہیں رہتی ہے
کہ وہ فلاں 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 کوئی بھی ہو اس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دے، اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس پر کیا ہے؟ اس پر اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کسی کے فتوے اور قول کی وجہ سے چھوڑی نہیں جا سکتی ہے۔ یہی تو اہل حدیث کہہ رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے، اتنے بڑے امام تھے، اتنے بڑے عالم تھے، اتنے بڑے مولانا ہیں، سب ٹھیک ہیں، لیکن ان کے کہنے کی وجہ سے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں چھوڑ سکتا۔ آج ایک عام آدمی آپ دیکھیں جاتا ہے مولوی صاحب کے پاس، کہ میرا پڑوسی کل سے رفع الدین کرنا شروع کر دیا ہے، یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ وہ کہتے صحیح ہے، سنت ہے۔ ہاں، کس کا فتویٰ؟ امام شافعی کا۔ پھر امام شافعی کرتے ہیں، یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ وہ بھی صحیح ہے۔ کیوں صحیح ہے؟ کہ وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اداؤں پر عمل کرتے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم فلانے ہیں، ہمارا یہ مسلک ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ تو جب نبی کی سنت ہے ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ ہمارے یہاں ایسا ہی ہے، ہم لوگ نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہمارے بڑوں کا یہی فتویٰ ہے۔ آپ بتائیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کسی کے قول کی وجہ سے نہیں چھوڑی جا سکتی ہے، اور اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے۔ یہی بات اہل حدیث کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی اور کی بات نہیں مانی جائے گی، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ہو، اس کا احترام سر آنکھوں پہ، اس کی جگہ یہاں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اس کو ترجیح ہم نہیں دے سکتے، آپ کے مقابلے میں اس کو ترجیح نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ جو قول میں نے ذکر کیا ہے، ابن قیم نے مدارج السالکین میں اس کو ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے اہل حدیث کا کہنا ہے کہ قرآن و سنت کے مقابلے میں اپنی رائے سے کوئی آدمی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے، اور اگر کسی نے کہہ دیا ہو، کوئی اجتہاد کیا ہو، کوئی فیصلہ کیا ہو، اس کی سمجھ میں وہ آیا، اس نے لوگوں سے وہ بتا دیا اچھی نیت سے، لوگوں کے سامنے جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو پھر وہ کسی کے اجتہاد پر عمل نہیں کر سکتے اگر وہ اس کے مقابلے میں ہو، اس سے ٹکراتا ہو۔ کتاب و سنت کے مقابلے میں کسی کی رائے، قیاس، اجتہاد کو نہیں مانا جائے گا۔ اہل حدیث اجتہاد کے منکر نہیں ہیں۔ عجیب بات ہے، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں اہل حدیث اجتہاد کو نہیں مانتے ہیں۔ ہم اس چیز کو کیسے نہیں مانیں گے جس کے بارے میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ جب ایک حاکم اجتہاد کرتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے، اگر اس کا فیصلہ صحیح نکل آیا 2 اجر ملتے ہیں، اور اگر فیصلہ غلط نکل آیا اس کو 1 اجر ملتا ہے۔ اجتہاد کی گنجائش خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اجتہاد کو ہم مانتے ہیں، لیکن اجتہادی غلطی کو ہم دین نہیں بناتے ہیں۔ جب ثابت ہو جائے کہ فلاں عالم صاحب کا اجتہاد قرآن و سنت سے ٹکراتا ہے، اس کو ہم نہیں مانتے ہیں۔ کیسا مانیں؟ آپ بتائیے، کس بنیاد پر مانیں؟ کسی آدمی کی کوئی بات قاعدے سے ٹکراتی ہے، آپ کیا کریں گے؟ قاعدہ چھوڑ دیں گے، اس کی بات مانیں گے؟ نہیں، آپ اس کو قاعدہ یاد دلائیں گے۔ بڑے سے بڑا وکیل ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی آپ دیکھیں، اگر قاعدے سے ہٹ کے کوئی بات کہتا ہے، عام آدمی بھی اگر قاعدہ جانتا ہے کہتا ہے وکیل صاحب آپ کی بات اپنی جگہ، لیکن یہ قاعدہ آپ کو یاد ہے کہ نہیں؟ اب ذرا یاد کرو، ذرا پڑھو۔ آپ قاعدے سے اوپر نہیں ہو، آپ قانون سے اوپر نہیں ہو، آپ قانون بتانے والے ہو، بنانے والے نہیں۔ بڑے سے بڑا عالم، اس کا کام شریعت بتانا ہے، بنانا نہیں ہے۔ ہاں، ایسے مسائل جو آ جاتے ہیں جو قرآن و سنت میں چھپے ہوئے ہیں، واضح نہیں ہیں، ہر آدمی اس کو سمجھ نہیں پاتا ہے۔ ایک عالم غور فکر کر کے اس کی سمجھ میں آتا ہے کہ دیکھو یہاں اس کا جواب مل گیا۔ اب جو اجتہاد کر کے وہ جواب دیتا ہے، اگر وہ واقعی ٹکراتا نہیں قرآن و سنت سے، مانے اس کو، ٹکراتا ہے نہیں مانے، یعنی ٹکراتا ہے تب بھی ماننا چاہیے، یہ کون سا اصول ہے؟ ٹکراتا نہیں ہے تو مانے، اور ٹکراتا ہے تو نہیں مانے۔ لہٰذا ایک آدمی کے لیے اصول ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایاکم والقول فی دین اللہ تعالی بالرأی، خبردار اللہ کے دین میں اپنی رائے سے کچھ بھی کہنے سے بچو، اللہ کے دین میں اپنی رائے سے کچھ بھی کہنے سے بچو۔ کیوں؟ آپ فرماتے ہیں علیکم باتباع السنہ فمن خرج عنہا ضل،
اللہ کے دین میں اپنی رائے سے کچھ بھی کہنا بچو اس سے. تمہارے لیے ضروری یہ ہے کہ تم سنت کی اتباع کرو. جو سنت کے راستے سے ہٹ گیا وہ گمراہ ہو گیا. سنت کے راستے سے ہٹ جاتا ہے گمراہ ہو جاتا ہے. اہل حدیث کی یہی دعوت ہے کہ سنت کی اتباع ہم کریں، اور جس کا بھی کوئی فتویٰ ہے اور کسی کی رائے اور اجتہاد ہے، اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے ٹھیک، نہیں اس کو ہم نہیں تسلیم کریں گے. اگر اس کے خلاف ہے نہیں، اگر بے بنیاد ہے نہیں، ہم اس کو نہیں مانیں گے. عراقی نے المستخرج میں اس کو ذکر کیا ہے. اسی طرح سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات اس سلسلے میں، یا کسی بھی عالم کی مجتہد کی بات، لوگ کہتے تم کو ان کی ماننی پڑے گی، اور ایک بار آپ ان کے ہو گئے، آپ ان سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے. آپ اگر شافعی ہو، آپ حنبلی اور مالکی ہو، آپ کو ان کی بات ماننی پڑے گی، اور آپ کو ان کی ساری باتیں ماننی پڑیں گی. پھر آپ نہیں بول سکتے یہ بات میں مانتا ہوں یہ نہیں مانتا. نہیں، آپ مانے تو پورا ماننا پڑے گا آپ کو. یہ کہاں سے اصول آیا؟ ایسا کس کو حجت بنا دیا جائے قرآن و سنت سے؟ نہ قرآن میں اس کی دلیل ہے، نہ سنت میں اس کی دلیل ہے، نہ اجماع میں اس کی دلیل ہے، نہ قیاس کے اعتبار سے، اجتہاد کے اعتبار سے کہیں سے ہی صحیح نکلتا ہے. کہیں سے بھی یہ لازم نہیں ہوتا ہے کہ ایک عالم کی بات ماننا کسی پر لازم ہو جائے. قرآن و سنت میں بعض اوقات یہ دلیل دی جاتی ہے. دیکھیے قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جاننے والوں سے پوچھو، اہل ذکر سے پوچھو اگر تم کو نہیں معلوم. لہذا تم کو فلاں امام کی، امام مالک کی تم کو زندگی بھر ماننی پڑے گی، کسی اور کی اب نہیں مان سکتے، اب تم ان کے ہو گئے. آپ بتائیے قرآن کی اس آیت میں واحد نہیں ہے، جمع ہے. اہل ذکر سے پوچھو، اہل علم سے پوچھو، 1 2 3. اللہ نے کوئی قید نہیں لا گئی، ایک اہل علم سے پوچھو. اب اس کے بعد دوسرے سے نہیں پوچھ سکتے. ایک عالم کی بات مانو، اس کے بعد دوسرے کی نہیں مان سکتے. اللہ نے نہیں کہا، اللہ نے آزاد چھوڑا ہے کہ واقعی قرآن و سنت کا علم رکھنے والا، اللہ کی وحی کا علم رکھنے والا عالم اگر کہیں بھی دنیا میں کسی بھی خطے میں ہے، ایک عام آدمی اگر خود تحقیق نہیں کر سکتا ہے اس سے پوچھے. اگر دلیل کی بنیاد پر اس کی بات ہے تو مانے، دلیل سے ٹکرانے والی بات ہے تو چھوڑ دے، کسی اور عالم سے پوچھے. اس سیدھا سادہ اصول ہے، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے. لیکن اب اگر کوئی آدمی کہے نہیں، اب پہلی مرتبہ تمہارے ابو ان سے پوچھتے تھے، تم کو بھی ان سے پوچھنا پڑے گا، یا فلاں مسلک میں ہی تم کو بند رہنا پڑے گا، آپ دوسرے مسلک کے عالم سے نہیں پوچھ سکتے. کہاں سے اصول آئے؟ قرآن و سنت میں اصول نہیں ہے. نہ اماموں نے ایسی بات کہی ہے، نہ اماموں نے ایسی بات کہی ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا يحل لأحد ان يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه. کسی کے لیے یہ حلال نہیں ہے، یہ جملہ سنیے آپ، کسی کے لیے یہ حلال نہیں ہے، جائز نہیں کہ ان يأخذ بقولنا، وہ ہماری کوئی بات لے، ہمارا قول لے، اور ما لم يعلم من أين أخذناه، جب اس کو یہ معلوم نہ ہو کہ ہم نے کہاں سے لیا ہے، ہم نے کس بنیاد پر یہ بات کہی ہے. اگر اس کے پاس وہ دلیل نہیں ہے تو وہ ہماری بات نہیں لے، اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے. اب اگر کوئی اس بات پر کوئی آدمی پوچھتا ہے اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کیا ہے، وہ کہتے ہیں دلیل کچھ نہیں ہے، کچھ تو، لیکن تم کو ان کی ماننے پڑے گی. تم دلیل پوچھنے والے کون ہوتے ہو؟ تم دلیل نہیں سمجھ سکتے. یہ جو بات ہے یہ بات غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو صلاحیت دی ہے کہ اس کو سمجھایا جائے تو اس کی سمجھ میں آتا ہے، اس کو سمجھایا جائے اس کی سمجھ میں آتا ہے. 1 بار میں نہیں آئے گا، 2 بار میں نہیں آئے گا، تیسری بار میں سمجھ میں آئے گا. اب ایک آدمی، ایک عالم اس کو دلیل دے ہی نہیں، اس کو سمجھائے ہی نہیں، اور کہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں تم کو ماننا پڑے گا، یہ ظلم ہے. یہ ظلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو آزادی دی ہے، اس کو جو سمجھ دی ہے، اس سمجھ کو آپ رد کر رہے ہو، اس کو کل عدم کر رہے ہو، ختم کر رہے ہو. مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حرام علی من لم یعرف دلیلی ان یفتی بکلامی. اس آدمی کے لیے حرام ہے فتویٰ دینا میرے قول پر،
جو میری دلیل کو نہ جانتا ہو. جو میری دلیل نہیں جانتا ہے اس کو میرے قول کے مطابق فتویٰ دینا حرام ہے، اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے. اس لیے کہ فرماتے فَإِنَّا بَشَرٌ نَقُولُ الْقَوْلَ قَوْلَ الْيَوْمِ وَنَرْجِعُ عَنْهُ غَدًا. اس لیے کہ ہم انسان ہیں، آج ایک بات ہم کہتے ہیں کل اس سے ہم رجوع کر لیتے ہیں. آج ایک بات ہم کہتے ہیں کل اس سے بہتر بات، دلیل اور تحقیق ہمارے سامنے آ جاتی ہے، ہم آج کی بات چھوڑ کے کل کوئی اور بات لے لیتے ہیں. معلوم ہوا کہ بڑے بڑے امام بھی اپنی ہی بات نئی تحقیق کی وجہ سے چھوڑ دیتے تھے. تو پہلی بات اگر صحیح ہوتی تو کیوں چھوڑی؟ آپ بتائیے کہ پہلی بات ہی اگر وہی ہے تو پھر چھوڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ دوسری بات کیوں لی؟ کیونکہ ان کی تحقیق میں ان کو ایسا لگتا تھا کہ ہماری پچھلی تحقیق صحیح نہیں ہے، اس سے بہتر یہ تحقیق ہے، اس کو اب کرنا چاہیے. اسی لیے انہوں نے کہا کہ تم ہماری بات کو اس وقت تک کے فتویٰ نہیں دے سکتے اس کے مطابق جب تک کہ ہماری دلیل تم نہیں جانتے. اس کو الانتفاع میں ابن عبد البر نے اور دوسری کتابوں میں بھی ابن عابدین وغیرہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، حاشیہ میں در مختار کے رد المحتار. اسی طرح سے امام مالک کا فتویٰ کیا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انما انا بشر اخطی و اصیب. میں تو بس ایک بشر ہوں، میں انسان ہوں. امام مالک مدینہ کے امام، وہی نہیں کہہ رہے میں مدینہ کا ہوں میری ہر بات ماننی پڑے گی، میں مدنی ہوں. ٹھیک ہے مدنی ہے، لیکن مدینے والے کی بات اگر ہے تو ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مطابق ہے، ٹھیک ہے. امام مالک کیا کہہ رہے ہیں آپ دیکھیے، کہہ رہے انما انا بشر، میں تو بس ایک بشر ہوں. اختی و اصیب، میری بات خطا بھی ہوتی ہے، میری بات صحیح بھی ہوتی ہے. کبھی میری بات خطا ہو جاتی ہے، میری غلطی ہوتی ہے، اور کبھی میری بات صحیح نکل آتی ہے. فانظروا فی رأیی، تم میرے اجتہاد میں میری رائے میں غور کرو. میں جو رائے سے کہتا ہوں، میری تحقیق سے اجتہاد سے جو میں بات کہتا ہوں، اس میں تم غور و فکر کرو، اس کو دیکھو، تم اس کو جانچو. فانظروا فی رأیی فکل ما وافق الکتاب والسنۃ فخذوہ. تو میری ہر وہ بات جو کتاب و سنت کے موافق ہو اس کو تم لو. میری وہ بات جو کتاب و سنت کے مطابق ہے تم اس بات کو لو. وَكُلُّ مَا لَمْ يُوَافِقِ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَاتْرُكُوهُ. اور میری ہر وہ بات جو کتاب و سنت کے مطابق نہ ہو اس کو چھوڑ دو. کس کا اصول ہے؟ یہ مدینے کے امام مالک کا اصول ہے کہ میری وہ بات لے لو جو کتاب و سنت کے مطابق ہے، اور میری وہ بات چھوڑ دو جو کتاب و سنت کے مطابق نہ ہو. اہل حدیث کو ان نیا اصول اپناتے ہیں. یہی اصول اہل حدیث کا ہے کہ بڑی سے بڑی شخصیت اس کی وہ بات لی جائے جو کتاب و سنت کے مطابق ہو، وہ بات نہ لی جائے جو کتاب و سنت کے مطابق نہ ہو. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کتاب و سنت کے مطابق ان کی بات نہیں ہوگی؟ وہ خود کہہ رہے ہیں میں ایک بشر ہوں، میں کبھی غلطی بھی کر جاتا ہوں اور میری بات خطا بھی ہو جاتی ہے، تو تم میری تحقیق دیکھو، اس میں اگر خطا ہے تو اس کو چھوڑ دو. ابن عبد البر نے جامع بیان العلم میں اس کو ذکر کیا ہے. امام احمد کیا کہتے ہیں؟ امام احمد کہتے ہیں لا تقلدنی ولا تقلد مالکا ولا ثوری ولا الاوزاعی وخذ من حیث اخذوا. اعلام الموقعین میں ابن القیم نے اس کو ذکر کیا ہے. امام احمد اتنے بڑے امام، چوتھے امام، آخری امام، چاروں اماموں میں سے زمانوں کے اعتبار سے ہی آخر میں آئے ہیں. کہتے ہیں لا تقلدنی، میری تقلید مت کر. لا تقلدنی، میری تقلید مت کر. جہاں انہوں نے کہا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ علماء سے انہوں نے کہا ہے، تو پھر عوام سے انہوں نے کہا تم تقلید کرو. امام احمد کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں لا تقلدنی، تو میری تقلید مت کرو. ولا تقلد مالکا، اور نہ مالک کی تقلید کرو، امام مالک. اور ولا ثوری، اور نہ ثوری کی، سفیان الثوری کی تقلید کرو. ولا الاوزاعی، اور نہ امام اوزاعی کی تقلید کرو. اب لوگ تو چاروں کو جانتے ہیں، امام احمد بڑے امام، وہ خود اور دو امام یہاں جمع کر رہے ہیں، امام سفیان الثوری اور امام الاوزاعی، یہ بھی تو امام تھے. اب ان کی نہیں ماننے والا کہ ان کو نہیں مانتا ہے؟ کہہ رہے ہیں نہ میری تقلید کرو، نہ مالک کی، نہ ثوری کی، اور نہ اوزاعی کی. تو کیا کرو پھر؟
کہتے ہیں وَخُذْ مِنْ حَيْثُ أَخَذُوا، تم وہیں سے اس کو لو جہاں سے انہوں نے لیا ہے۔ انہوں نے کہاں سے لیا ہے؟ انہوں نے کتاب و سنت سے لیا ہے، تم بھی وہیں سے لو۔ انہوں نے کتاب و سنت سے لیا، تم بھی کتاب و سنت سے لو۔ علماء کی مدد لینا غلط نہیں ہے، نہ وہ تقلید ہے۔ ایک آدمی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، گیا مسجد میں وضو کیا، 2 رکعت پڑھی، وہاں پہ امام صاحب بیٹھے ہیں، پاس جا کے بیٹھا، مولوی صاحب یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ کتابیں نکال کے سمجھا رہے ہیں اس کو، قرآن و سنت کی بات اس کو سمجھا رہے ہیں، یہ تقلید ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں عالم کی بات ماننا تقلید ہے، تو ایک آدمی زندگی بھر میں کتنے لوگوں کا مقلد ہو جائے گا؟ اور امام ابو حنیفہ کا ہوگا ہی نہیں، امام شافعی کا نہیں ہوگا، کیوں؟ ان سے تو ملا ہی نہیں اور کبھی پوچھا ہی نہیں۔ کسی عالم کی بات ماننا تقلید نہیں ہے، یہ ان سے مدد لینا ہے تحقیق کے سلسلے میں، ورنہ ہر آدمی مسجد کے امام کا سب سے پہلے مقلد ہوگا، بلکہ بعض لوگ تو ابو اور اماں کے بھی مقلد ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شروعات کی چیزیں انہی سے سیکھی ہیں، ان کی بات مانتا ہے تو کیا ان کا مقلد ہے؟ سوچنے کی چیز ہے۔ کسی عالم سے دین کے سیکھنے اور سمجھنے میں مدد لینا، اس کا حکم خود اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ تقلید نہیں ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جاننے والوں سے پوچھو اگر تم کو نہیں معلوم۔ تو جاننے والے سے کوئی آدمی پوچھتا ہے، وہ بتاتا ہے دیکھو ایسا 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 ہے، اس کی بات کتاب و سنت کے مطابق ہے، مان لیا اس کو، یہ تقلید ہو گئی؟ نہیں، یہ تقلید نہیں ہوئی ہے، یہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ لیکن کوئی آدمی یہ کہے میں ان کی مانوں گا، ان کے سوا کبھی کسی کی نہیں مانوں گا، اس طرح سے کسی کی بات کو اپنے اوپر لازم کر لینا، یہ نہ قرآن میں ہے، نہ سنت میں ہے، نہ اجماع اس پر ہوا ہے، اور نہ یہ قیاس میں آتا ہے۔ اس طرح سے کسی ایک کی بات کو زندگی بھر کے لیے لازم کر لینا، اس کی کوئی دلیل نہیں، نہ اماموں نے سکھا ہے۔ وہ منع کر، امام احمد کیا کر رہے ہیں؟ میری تقلید مت کرو، مالک کی مت کرو۔ یہ نہیں کہ کوئی آدمی کہے میری تقلید مت کرو، بہت تواضع سے کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو چھوٹا، میں کہاں عالم، آدمی بعض اوقات کہتا ہے بھائی میں عالم تھوڑی ہوں، مجھ کو کہاں علم ہے، ایسا آدمی بعض اوقات تواضع کے طور پر کہے۔ وہ ایسے نہیں کہہ رہے میری بات مت مانو، میں تو انسان ہوں، نہیں، وہ کہہ رہے میری بھی مت مانو، میری بھی تقلید مت کرو، مالک کی بھی نہیں، ثوری کی بھی نہیں، اوزاعی کی بھی نہیں، پھر کیا کرو؟ وَخُذْ مِنْ حَيْثُ أَخَذُوا، جہاں سے انہوں نے لیا وہاں سے تم بھی لو، تم بھی کتاب و سنت سے لو، یہی اہل حدیث کی دعوت ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی آدمی امام شافعی کی کوئی بات مانتا ہے لیکن وہ بات کتاب و سنت سے ٹکراتی ہے تو کیا کرے؟ امام شافعی فرماتے ہیں اذا وجدتم فی کتابی خلاف سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقولوا بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودعوا ما قلت، اور ایک روایت میں کہتے ہیں فاتبعوها ولا تلتفتوا الى قول احد، کہتے ہیں کہ اگر تم میری کتاب میں کوئی بات نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف پاؤ تو کیا کرو؟ فقولوا بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی کے مطابق ہونا چاہیے، وَدَعُوا مَا قُلْتُ، اور میں نے جو کہا چھوڑ دو اس کو۔ میری کتاب میں اگر کوئی بات ملے جو سنت سے ٹکراتی ہے، سنت کو اختیار کرو، میری بات چھوڑ دو۔ اور ایک روایت میں کہتے ہیں فَاتَّبِعُوهَا، تم سنت کی اتباع کرو، وَلَا تَلْتَفِتُوا إِلَىٰ قَوْلِ أَحَدٍ، اور پھر سنت مل جانے کے بعد کسی اور کے قول کی طرف دھیان بھی مت دو۔ یہ تو ہے سنت، فلاں نے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کرنا کہ نہیں کرنا؟ سنت مل گئی آپ کو، اب کرنا کہ نہیں کرنا؟ آپ کو اللہ کا حکم نہیں ملا؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ کا حکم نہیں ملا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دو کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کی مغفرت بھی کرے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی محبت اور اللہ کی مغفرت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے امام الشافعی کہہ رہے ہیں میری بات چھوڑ دو، اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ٹکرائے، اور کسی اور کی بات کی طرف دھیان بھی مت دو اگر تم کو سنت مل جاتی ہے۔
یہ اماموں کی تعلیمات ہیں. وقت ہو چکا ہے. یہ اماموں کی تعلیمات ہیں، اور اس طرح سے کئی اور باتیں ہیں جو اماموں نے کہی ہیں. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی تعلیم اہل حدیث کی ہے کہ قرآن و سنت کی بات مانی جائے اگر واقعی آدمی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اور اس پر کسی اور کو ترجیح نہ دی جائے، نہ ایک بات میں نہ کئی باتوں میں. اور اگر کسی عالم کی بات تو مان رہا ہے، تحقیق نہیں ہونے کی وجہ سے عالم صاحب سے پوچھتا ہے، عمل کرتا ہے، وہ گناہ گار نہیں ہے، بشرطے کہ وہ دل میں یہ ارادہ رکھتا ہو کہ عالم صاحب کی بات اگر قرآن و سنت سے ٹکراتی ہے میں ان کی بات نہیں مانوں گا، کتاب و سنت کو مانوں گا. اگر اس ارادے کے ساتھ میں وہ کسی بھی عالم سے پوچھتا ہے، کبھی ان سے پوچھا کبھی ان سے پوچھا، کچھ غلط نہیں ہے. کیونکہ ہر آدمی مفتی اور عالم اور ہر آدمی پورا محقق نہیں بن سکتا ہے. ہاں وہ عالم سے تحقیق کر سکتا ہے، عالم سے کتاب و سنت کی باتیں معلوم کر سکتا ہے. تو یہ کام کرنا اہل حدیث اس کے خلاف نہیں ہے. عالموں سے آدمی پوچھے، لیکن کسی بھی عالم کی بات کتاب و سنت سے اگر ٹکرائے، اس عالم کی اس بات کو چھوڑ دے، اس عالم کی عزت کرے، احترام کرے، اس سے محبت کرے، اس کا ادب کرے، سب ٹھیک، لیکن بات کون سی مانے؟ جو کتاب و سنت سے سامنے آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس بات کے سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں، اور قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں. اور اسی طرح سے ائمہ اربعہ اور ان کے علاوہ جتنے ائمہ امت میں گزرے ہیں ان سب کا احترام کرنے، ان کی تعلیمات میں غور کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.